آپ عورت مارچ کی مذمت کرتے ہیں؟ عورت مارچ جس طریقے سے وقوع پذیر ہو رہا ہے وہ کوئی مستحسن نہیں ہے۔ اسی دن باپردہ خواتین بھی باہر آتی ہیں، وہ بھی مارچ کرتی ہیں۔ یہاں تک آپ نے سنا ہوگا میرا جسم میری مرضی۔ اس سائیکی کو تبدیل کرنے کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ قوانین آلریڈی موجود ہیں لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے۔ یہ اسی فیمنزم تحریک کے مختلف نعرے بازیاں ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی اس سے متاثرہ خواتین اور مرد 8 مارچ کو ہی لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ عورت مارچ کی مذمت کرتے ہیں؟ دیکھیے، عورت مارچ جس طریقے سے وقوع پذیر ہو رہا ہے وہ کوئی مستحسن نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے، اسی دن باپردہ خواتین بھی باہر آتی ہیں، وہ بھی مارچ کرتی ہیں، اور نعرے ان کے بھی کم و بیش وہی ہوتے ہیں، لیکن فرق صرف یہ ہے وہ ایک دائرہ کار کے اندر اپنے ان حقوق کا مطالبہ کر رہی ہیں جو اسلام نے انہیں دیا اور معاشرہ انہیں نہیں دیتا۔ جو ایک ٹپیکل عورت مارچ ہے اس میں حقوق نہ دیا جانے کا رونا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنی بات بھی کی جاتی ہے کہ چونکہ ہمیں حقوق نہیں دیا جا رہے تو اس لیے ہم یہ کام کریں گے۔ ہم اس حوالے سے مادر پدر آزادی کے قائل ہیں۔ تو حقوق کے لیے جانے کے حوالے سے مارچ باپردہ خواتین بھی کرتی ہیں، اور مارچ وہ بھی کرتی ہیں جو کہ عمومی طور پہ مذہبی دائرہ کار کے اندر نہیں ہیں۔ لیکن بہرحال معاشرے میں رہنے والے مردوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ٹپیکل خواتین جو 8 مارچ کو خواتین کے حقوق کے حوالے سے عورت مارچ کا انعقاد کر رہی ہیں، تو پھر وہ خواتین جو باپردہ ہیں، جو دینی ہیں، انہیں کیا وجہ ہے کہ وہ کیوں نکل کے بات کر رہی ہیں باہر؟ من حیث المجموع ہمارا معاشرہ مردوں پر مبنی معاشرہ ہے، اور یہ خواتین کو ان کے جائز حقوق دینے میں بھی کامیاب نہیں ہے۔ یہاں تک آپ نے سنا ہوگا میرا جسم میری مرضی۔ اب دیکھیں کس طرف جا رہا ہے معاشرہ۔ دیکھیے، یہ اسی فیمنزم تحریک کے مختلف نعرے بازیاں ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی اس سے متاثرہ خواتین اور مرد 8 مارچ کو ہی لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کنکریٹ قسم کا کام ہونا چاہیے خواتین کے حقوق کے حوالے سے، اور یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ خواتین کو ان کے حقوق بہتر انداز میں دیے جانے کے اقدامات کرے۔ اب دیکھیے، اگلے دن ایک ریموٹ ٹیکسلا کے علاقے کے اندر ایک پولیس افسر نے خاتون کے اوپر دھکا دیا اور اس کو مارا۔ وہ خود بہت بڑا واقعہ ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اور اب جب کہ خاتون وزیر اعلیٰ صوبے کے اندر حلف اٹھا چکی ہیں اور ان کی اب حکومت قائم ہو چکی ہے، اور انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہم خواتین کے حقوق کے حوالے سے کام کریں گے، تو پھر اس قسم کے واقعات ان کے لیے ایک امتحان میں سمجھتا ہوں کہ بن رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے لوگوں کی سائیکی تبدیل کریں گے خواتین کے بارے میں، خواتین کے حوالے سے جو بن چکی ہے۔ اور اس سائیکی کو تبدیل کرنے کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ قوانین آلریڈی موجود ہیں لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، اور جہاں کہیں بھی کوئی خواتین کے حقوق کے حوالے سے روگردانی کرتے ہوئے نظر آئے، حکومت کو بھرپور انداز میں خواتین کی حمایت میں اقدام کرنے چاہیے۔ عورت مارچ کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ دین اسلام میں خواتین کو جو حقوق اسلام نے تفویض فرمائے ہیں، آپ ان کے بارے میں روشنی ڈالیں کہ ایک ماں، بہن، بیٹی کی کیا عزت، کیا حقوق ہیں اس کے پاس دین اسلام میں۔ دیکھیے، بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن نے، حدیث نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمل اور سنت کے ذریعے سے خواتین کے مختلف حقوق کو نہ صرف بیان کیا ہے بلکہ انہیں دیے جانے کا وعدہ بھی کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیے بھی ہیں۔ ہمارا معاشرہ خواتین کو وہ حقوق نہیں دے پا رہا جو اسلام نے انہیں دیے جانے کا وعدہ کیا، اور من حیث المجموع صرف ہمارا معاشرہ ہی نہیں، پوری دنیا میں خواتین کے ساتھ اسی قسم کا سلوک روا رکھا جاتا ہے، جس کی بنا پر ہم بین الاقوامی طور پہ فیمنزم کی اس تحریک کو بڑھاوا پاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔